قیصر طوبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طوبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں بادشاہ طوبا اول یعنی پہلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طوبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا تو تقریباً 1,00,000 پیدل چلنے والے اور 1,00,000 گھوڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر یہ قافلہ پہنچتا، لوگ محبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طوبا ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طوبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ذرا بھی ان کی استقبال نہ کی۔ یہ دیکھ کر طوبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر طوبا نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی طوبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی شدید سڑیان پیدا ہو گئی کہ طوبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طوبا کا علاج دریافت نہ کر سکا، اور طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے طوبا کی نیند اڑا کے رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آیا اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طوبا کو بتائی، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ لہذا جب عالم طوبا کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طوبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نہ ڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ لہذا طوبا نے برے ارادے سے فوراً توبہ کر لی، اور ابھی عالم گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طوبا اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تہذیب کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طوبا شہر مکہ میں رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہیں تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کوئی آثار نہیں تھے۔ طوبا کے قافلے والوں نے وہاں پہنچ کر اور اسی چشمے کے پاس رک گئے۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ رہیں کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طوبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طوبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم کرنے کے بعد طوبا نے سوچا، کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طوبا نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوا دیے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کرنے کے بعد طوبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا، جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا، اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔
اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد طوبیٰ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی، اور پھر طوبیٰ نے اس خط کو علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے، اور اگر ملاقات نہ ہو سکے تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ اس کے بعد طوبیٰ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلزان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طوبیٰ کے انتقال سے تقریباً 1000 سالوں بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولادوں میں سے تھے اور 1000 سال پہلے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طوبیٰ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی سے پوچھا کہ آپ محمد ہے؟ فرمایا میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے ہاں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آگے آ کے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انہی عالم کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے طوبیٰ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طوبیٰ نے خاص کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔